مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ دونوں نے بیک زبان ہو کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی تجویز ہے یا آپ کا حکم ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میرا آپ پر ایمان ہے، لیکن میرے لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یہ جو کافروں کی کولیشن ہے، ان کا جو اجتماع ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوائیں چلیں اس قدر شدید کہ قریشیوں کے اور بنو غطفان کے جو خیمے ہیں وہ اکھڑ گئے۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر، اتنی بڑی کولیشن، اتنا بڑا اتفاق اور اتحاد دیکھ کر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، ہم تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں بنو قریظہ کی بد عہدی اور عہد شکنی کا ذکر کر رہے تھے غزوہ احزاب کے ضمن میں۔ غزوہ احزاب وہی غزوہ ہے جس میں قریشی اور عرب قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ 10,000 کا لشکر، 4,000 قریشی اور 6,000 غطفانی، بنو غطفان کے جو عرب تھے، یہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک مجمع بنا کر مسلمانوں پر یہ وہ حملہ آور ہوئے۔ اسی لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی، عہد شکنی کر چکے تھے، اور اس کا بہت سخت اثر ہوا مسلمانوں پر، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جا کر اپنے گھروں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اور بہت سارے منافق جو ہیں وہ ہمت ہار گئے، جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس وقت، لیکن ان کا نفاق سامنے آ گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہ یہ منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ان کا ذکر کیا اور فرمایا جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ فریب تھا، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی پڑے نہیں تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ یعنی اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ فرار ہونا چاہتے تھے میدان جنگ سے۔ جب حالات کشیدہ ہوئے، حالات سختی کی طرف گئے، جب مسلمانوں کو گھیر لیا گیا، دشمنوں نے گھیر لیا، تو یہ لوگ ہمت ہارنا شروع ہو گئے۔ اور اسی وقت میں صحیح لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ مشکل وقت میں دوستوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب کسی پر مشکل وقت آئے تو اسی وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ مخلص کون ہے۔ خوشی میں، عیاشی میں اور اچھے حالات میں جو سب ساتھی ہوتے ہیں، جب آپ اچھے حالات میں ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، اور آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم ہوتے ہیں، یعنی جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں کا ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، کسی اور کو ڈھونڈا جائے۔ یعنی اکثر جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی خوشی میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ کو سختی میں دیکھیں گے، برے وقت میں دیکھیں گے اور ایک امتحان کی کیفیت میں دیکھیں گے تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہی ہوا۔ اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ جب بنو قریظہ کی عہد شکنی کا علم ہوا سب کو، تو لوگ اپنی ہمت ہار گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی ٹھان لی۔ لیکن جو ڈائی ہارڈ اللہ کے نبی کے فالوورز تھے، ان کے صحابی تھے، وہ ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جو ایک جتھا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابیوں کا، مومنین کا، بلیورز کا، مہاجرین کا اور انصار کا، وہ ڈٹے رہے۔ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان حالات میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ علم ہوا کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے، تو اللہ کے نبی اپنا سر اور چہرہ
کپڑے سے ڈھانپ کر لیٹ گئے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ پھر امید کی روح لے کر اٹھے، آپ پر امید کی روح غالب ہوئی، اور آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھے اور کہا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کچھ اقدام کیے اور کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر مدینے میں بھیجتے رہے تاکہ وہ حفاظت کرتے رہیں اور کفار قریش کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت، تو وہ اللہ کے نبی تو ہمت ہارنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے صحابیوں کی ہمت افزائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی سوچی۔ وہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بنو غطفان کے جو سردار ہیں، جو قریش کی کولیشن کے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، مثال کے طور پہ جو کفار قریش کا لشکر تھا یا کفار کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 10,000 لوگ تھے، 4,000 قریشی تھے، 6,000 بنو غطفان کے لوگ تھے، یا ان کی جو شاخیں تھیں، ان کے قبائل کی جو شاخیں تھیں ان کے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم ان کو مدینے کی جو پیداوار ہے، جو کاشتکاری کی، جو کھجوروں کی پیداوار ہے، 1/3 حصہ ان کو دے دیں کمپنسیشن میں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو کچھ مل جائے گا تو یہ اسی خوشی میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن اوس سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کرنے کی تجویز اللہ کے نبی نے پیش کی۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما دونوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا، یا رسول اللہ، کیونکہ یہ دونوں مدینے کے بڑے قبائل کے سردار تھے، ایک اوس کے اور دوسرے خزرج کے سردار تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان سے مشورہ چاہا۔ تو دونوں نے بیک زبان ہو کر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی تجویز ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ہم سر خم تسلیم، ہم اس کو مان لیں گے اور آپ کی بات پر جو ہے وہ اپنا موقف چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں ہماری اچھائی کے لیے، اگر ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی ہے، تو دور جہالت میں ہم نے انہیں کبھی کچھ نہیں دیا، تو اب اسلام میں ہم انہیں کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہم ان سے نہیں ڈرتے، ان کے لیے ہماری تلواریں ہیں، ہماری پیداوار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں آپ کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے تجویز لی، اور آپ کی تجویز، آپ کا جو رسپانس ہے وہ بالکل بہتر رسپانس ہے، ہم اسی طرح کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی کے صحابیوں کا آپ یہ دیکھیں، ان کی وفا کا اور ان کی بہادری کا یہ عالم دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ وہ گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ دونوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کفار کے لیے ہمارے پاس ہماری تلواروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ان سے ڈریں گے نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے دشمنوں کو ذلیل کیا اس ہمت کی وجہ سے۔ یہ ہمت دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھی جو کم رہ گئے، تقریباً 300 کے قریب جو ساتھی تھے وہ رہ گئے۔ جو 1000 کا لشکر تھا ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، یعنی ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی۔ لیکن 300 ساتھی ایسے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل وقت تھا۔ اور اسی وقت کہتے ہیں کہ نروز، آپ کی نروز چیک کی جاتی ہیں۔ نروز سے مراد آپ کی ہمت، آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، اس کا ٹیسٹ انہی احوال میں ہوتا ہے۔ اسی قسم کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ تو یہ 300 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے، کم سے کم 300۔ تو اسی دوران اللہ نے ایک رستہ نکالا۔ جب اللہ نے دیکھی ہمت مسلمانوں کی اور دیکھا کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رستہ نکالا، اور رستہ یہ تھا کہ بنو غطفان جو دشمن قبیلہ تھا خندق کی دوسری طرف،
ان کا ایک شخص نعیم بن مسعود کے نام سے اللہ کے نبی کے پاس آیا. نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں, میں مسلمان ہوں, لیکن میں نے اپنے اسلام کا اظہار اپنے قبیلے پر نہیں کیا. یعنی یہ دشمن کی طرف سے آیا یہ شخص, یہ اللہ کے نبی کے بہت جلیل القدر صحابی بنے, یہ آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں, میں آپ کو نبی مانتا ہوں, میرا آپ پر ایمان ہے, لیکن میرے لوگ یہ بات نہیں جانتے, تو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ایک شخص ہیں, آپ ایک شخص ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے, تو آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنے لوگوں کے پاس واپس جائیے اور ان کی حوصلہ شکنی کیجئے, کیونکہ جنگ حکمت عملی کا نام ہے. ہم ایک حکمت عملی جو ہے وہ اپناتے ہیں تو اس صورت میں کچھ رستہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال دیں. یہ بات سن کر حضرت نعیم نے ایک جو ہے وہ اپنی ہمت باندھی اور ایک حکمت عملی لے کر بنو قریظہ کے پاس گئے. بنو قریظہ وہی یہودیوں کا قبیلہ جو مسلمانوں سے عہد شکنی کر چکا تھا اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل چکا تھا, اور دور جاہلیت میں نعیم بن مسعود جو ہے وہ بنو قریظہ کے ہاں آتے جاتے تھے اور بنو قریظہ کے لوگ انہیں جانتے تھے, ان کا میل جول تھا. وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے کے ہیں, آپ کی رہائش جو ہے وہ مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں ہے, آپ یثرب کے رہنے والے ہیں, اور قریشی اور بنو غطفان کے جو لوگ ہیں یہ تو باہر سے آئے ہیں, اور یہ آج جنگ کر کے اپنا جو غصہ ہے وہ نکال کر چلے جائیں گے. مسلمانوں کا شاید یہ کچھ بگاڑ نہ سکیں, اور اگر مسلمان بچ جاتے ہیں, محمد اور ان کے ساتھی بچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ مارے جائیں گے, کیونکہ آپ نے تو یہیں رہنا ہے, آپ تو یہیں کے ہیں, اور مسلمان بھی یہیں کے ہیں, وہ بھی یہاں پر آباد ہیں, اور ان کی طاقت بہت بڑی ہے کیونکہ وہ قریشیوں سے جنگیں کر چکے ہیں اور وہ جنگجو ہیں, تو وہ آپ کو یہاں زندہ نہیں چھوڑیں گے. بنو قریظہ یہ بات سن کر, اور نعیم یہ ساری بات جو کر رہے ہیں وہ حکمت عملی کے تحت کر رہے ہیں, وہ یہ جو کافروں کی کولیشن ہے, ان کا جو اجتماع ہے, ان کا جو اتحاد ہے, اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کا اتحاد توڑا جائے, انہیں کمزور کیا جائے, انہیں کمزور کیا جائے. یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ ازل سے جو ہے اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے آ رہے ہیں. مسلمانوں کو توڑ کر ان پر حکومت کی جا رہی ہے, انہیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, اور ان کے جو عزائم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کا جو دنیا میں انٹرسٹ ہے اسے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا اتحاد توڑ کے. حالانکہ یہ حکمت عملی ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ اگر آپ کے دشمن متحد ہیں تو ان کی کولیشن کو توڑا جائے, انہیں جو ہے وہ بٹنے پہ مجبور کر دیا جائے, نہ کہ خود بٹ جاؤ, خود ٹوٹ جاؤ. حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ منافق مسلمانوں سے کٹ گئے, لیکن ایک مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ ثابت قدم رہا, اس گروہ نے ہمت نہیں ہاری, وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی مدد آ گئی. لیکن جب مسلمان آپس میں بٹ جائیں, ٹوٹ جائیں, تو اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ رک جاتی ہے, اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. اتحاد میں برکت ہے. جو ایک متحد گروہ تھا مسلمانوں کا وہ ڈٹا رہا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسے رستے نکال دیے, ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کفار کی کولیشن جو ان کا اجتماع تھا, ان کا اتحاد ٹوٹ گیا, جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. تو نعیم نے بڑے پر اثر انداز میں بنو قریظہ کو جو ہے وہ ڈرا دیا کہ قریشی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, بنو غطفان کے لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, وہ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے, پیچھے آپ رہ جائیں گے اکیلے مسلمانوں کے ساتھ, اور پھر مسلمان آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ بہت خائف ہوئے اور ڈر گئے, اور انہوں نے نعیم سے پوچھا نعیم آپ مشورہ دیجئے کہ ہم کیا کریں. نعیم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ قریشیوں سے کچھ لوگ مانگیں جو یرغمال کی حیثیت سے آپ کے پاس بھیجے جائیں, آپ انہیں یرغمال بنا کر اپنے پاس رکھیں جب تک کہ جنگ ٹل نہیں جاتی. تو بنو قریظہ نے, ان کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے, ہم قریشیوں کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجیں گے تاکہ وہ ہمیں یرغمال کے طور پہ وہ لوگ دے دیں. اسی طرح نعیم سیدھا قریش کے پاس گئے, قریشی سرداروں سے یہی کہا کہ
یہ بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں یہ آپ سے بھی عہد چکنی کر چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چلے جا چکے ہیں اور ان سے دوبارہ جو ہے وہ عہد و پیمان کر لیا ہے اور اپنا جو عہد تھا وہ دوبارہ کنفرم کر دیا ہے. یعنی عہد چکنی کر کے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم واپس محمد کی طرف مڑ گئے ہیں, خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, جو بھی وجوہات انہوں نے بتائیں. تو قریشی جو ہیں وہ چونکے یہ بات سن کے. تو نعیم نے کہا کہ اپنی وفاداری محمد کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ یرغمال بنا کے ان کے ساتھ بھیجے جائیں اور وہ انہیں قتل کر کے محمد کے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی وفاداری محمد کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے, یعنی یہ الفاظ, یعنی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ قریش اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو قریشی جو ہیں وہ چونک گئے اور انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی خبر آپ نے ہمیں پہنچائی. اسی طرح بنو غطفان کے پاس گئے نعیم بن مسعود اپنے لوگوں کے پاس اور انہیں بتایا کہ بنو قریظہ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کچھ لوگ مانگیں گے یرغمال کے لیے. جب یہ ساری بات ہو چکی تو قریشیوں نے ایک پیغام بھیجا بنو قریظہ کے پاس کہ آپ لوگ مسلمانوں پر حملہ کیجیے, اور یہ پیغام بھیجا جمعے اور ہفتے کی رات کو. تو بنو قریظہ نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن ہم کوئی کام بھی نہیں کر سکتے, ہمارے قانون کے خلاف ہے, ہمارے مذہب اور دین کے خلاف ہے کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور ہم یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. تو آپ اس طرح کیجئے کہ اپنے کچھ لوگ ہمارے ہاں بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے حملہ کریں. قریش کو اندازہ ہو گیا کہ جو بات نعیم بن مسعود نے کی تھی وہ صحیح تھی. بنو قریظہ نے جو ہے اسی طرح لوگ مانگے اور قریشیوں کو یہ کنفرم ہو گیا کہ لوگ مانگے جا رہے ہیں تاکہ انہیں قتل کر کے محمد کے حوالے کر دیا جائے. تو انہوں نے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے قریشیوں کے درمیان اور بنو قریظہ کے درمیان دراڑیں پڑ گئی اور ان کا اتفاق ٹوٹ گیا, ان میں شک و شبہات پیدا ہو گئے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے کام حضرت نعیم بن مسعود نے کیا, بہت بڑا کام مسلمانوں کے لیے کیا, اور یہ کولیشن ٹوٹ گئی اور قریشی جو ہیں وہ ہمت ہار گئے. اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے تحت ایک طوفان بھیجا, ہوائیں چلیں اس قدر شدید کہ قریشیوں کے اور بنو غطفان کے جو خیمے ہیں وہ اکھڑ گئے, ان کے جانور تک اڑ گئے اور تمام کی تمام جو ان کی املاک تھیں, جو ان کی چیزیں تھیں, جو ان کا جنگی سامان تھا وہ بکھر گیا, منتشر ہو گیا. یعنی اس قدر طوفان اللہ نے بھیجا اور فرشتے بھیجے تاکہ کفار قریش کو تباہ و برباد کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے. تو اس طوفان کی وجہ سے کفار قریش اور بنو غطفان کے لشکر جو ہیں وہ منتشر ہو گئے اور بہت سخت شدید ایک ریتیلا طوفان آیا جس کی وجہ سے ہوائیں چلیں اور کفار قریش کے لشکر اکھڑ گئے اور وہ ہمت ہار کر اپنے خیمے جو ہیں وہ اٹھا کر وہاں سے چلے گئے. یعنی اچانک ہی کفار قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے خیمے اکھاڑ کر جو بچا تھا ان کا, جو بھی طوفان کے بعد ان کے ہاتھ لگا, وہ اٹھا کر چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچانک ہی ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بس اب جنگ ہو گئی, آپ واپس چلیے. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مسلمان جو ہیں وہ دعائیں بھی کر رہے تھے اس دوران. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کے ساتھیوں کی دعا, اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا, اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے. اس کے بعد ایک اور دعا وہ کر رہے تھے, اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے, اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. اور اللہ نے جھنجھوڑ دیا ان کو, اللہ نے جھنجھوڑ دیا, ایسا جھنجھوڑا کہ وہ پھر واپس نہیں آئے. ان کی ہانڈیاں تک الٹ دیں, تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں, کسی چیز کو قرار نہ رہا. اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھی بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا. اور اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, طوفان چل رہا تھا, تو موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے. حضرت حذیفہ نے خدمت نبوی میں آ کر یہ خبر دی کہ کفار قریش ہیں وہ
روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے صبح کو کی تو دیکھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھی، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے رسول کو کافی ہو گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ مدینے واپس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جنگ احزاب کا اختتام ہوا۔ کفار قریش کو منہ کی کھانی پڑی، اتنا بڑا لشکر لانے کے باوجود وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اور صحیح ترین اقوال کے مطابق غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں شروع ہوا اور ذی القعدہ میں ختم ہوا۔ تقریباً 1 مہینہ یہ غزوہ جاری رہا۔ 1 مہینے تک کفار قریش اور بنو غطفان کی جو کولیشن تھی اور یہود کی جو کولیشن تھی، انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ یعنی یہاں پر 3 لشکر تھے اور ان لشکروں میں بھی بہت ساری برانچز تھیں، شاخیں تھیں۔ ایک لشکر تھا قریش کا 4000 لوگوں پر مبنی، ایک لشکر تھا بنو غطفان کا 6000 لوگوں پر مبنی، جن میں ان کی اپنی قبائلی شاخیں موجود تھیں، اور پھر ایک لشکر تھا یہودیوں کا بنو قریظہ کی صورت میں، جو مسلمانوں پر پش کی طرف سے حملہ کر سکتے تھے، جنہوں نے بدعہدی کی، عہد چکنی کی۔ اسی لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ احزاب ہے جمع حزب کی، حزب کا مطلب ہے ایک فوج، ایک جتھا، ایک گروہ، اور یہ بہت سارے گروہوں کا مجموعہ تھا اور اس کو احزاب کہا گیا۔ غزوہ احزاب اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اور غزوہ خندق بھی کہا گیا خندق کی وجہ سے۔ 1 مہینے تک یہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ نے انہیں رسوا کر دیا، اور اتنی بڑی کولیشن کے باوجود یہ مسلمانوں کی ہمت نہیں توڑ سکے۔ منافقین ہٹ گئے، منافقین ڈر گئے اور وہ خائف ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی، پکے ساتھی جو صحابی تھے، ان کے ساتھ مرنے مٹنے والے لوگ، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے رہے، ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ کے وعدے پر ڈٹے رہے، اور اللہ کے نبی کی محبت میں ڈٹے رہے، اور ایمان سے سرشار اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نظر آنے لگا کہ شاید ہم مارے جائیں، شاید ہمیں بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نمازیں بھی قضائے ہوئیں، بھوک اور پیاس کا شکار بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، سختی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور اپنی فیملیز کو، اپنے خاندانوں کو خطرے میں ڈالا، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ آج جو ہم لوگ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اسلام کے پھل جو ہے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں ناظرین، اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں۔ تو یہ اعصاب کی جنگ تھی، یہ نروز کی جنگ تھی، یہ در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی، یہ تھی اعصاب کی جنگ۔ یہاں پر یہ دیکھنا تھا اللہ نے کہ کتنے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر، دشمن کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر، اتنی بڑی کولیشن، اتنا بڑا اتفاق اور اتحاد دیکھ کر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کا اور ان کے صحابیوں کا، اور وہ ثابت قدم رہے، اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس سے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو آسانی سے مارا نہیں جا سکتا۔ اگر اتنی بڑی فوج مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ایک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی اور انہیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے بعد واپسی سے، اس غزوے سے جب واپس تشریف لائے تو فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اب یہ ہماری طرف نہیں آ سکیں گے، ہم ان کی طرف جائیں گے۔ یعنی اتنا بڑا لشکر لانے کے باوجود اگر یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا، یہاں تک غزوہ احزاب کے حالات ختم ہوئے۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم بنو قریظہ
کے ساتھ جو غزوہ ہوا غزوہ بنو قریظہ اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ بنو قریظہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عہد چکنی کی اور عہد چکنی پر قائم رہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا اس پر روشنی ڈالیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔